کرنے کے لیے آئی ہے کہ ہم کسی بھی صورت پہ ایڈ ہاک ججز نہیں مانیں گے۔ لیکن اگر قاضی فائزیزہ صاحب اپنے ٹینیور کے آخری ہفتے میں ایڈ ہاک ججز لا کر اپنی جو ان کی نمبر گیم ختم ہو گئی ہے اور ان کی جو ویلیو ختم ہو گئی ہے اس کو ریٹین کرانا چاہتے ہیں تو یہ ہم کسی بھی صورت نہیں مانیں گے۔ یہ پراپر باقاعدہ پلان طریقے سے لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ قاضی فائزیزہ صاحب اپنی میجورٹی لائے۔ وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ میں ایڈ ہاک ججز لا رہا ہوں اور پھر میری ایکسٹینشن ہوگی اور 3 سال تک میں براجمان رہوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا جی۔ اور یہ اپنی بادشاہت بچانے کے در پہ ہوئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم چاہے بھوکی ننگی مرے لیکن ان کی بادشاہت قائم رہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم یہ 76 ایئرز آف ہسٹری کی جو بادشاہت ہے یہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لا آئے گا اور جو سپریم کورٹ پہ کالا سایہ چھایا ہوا ہے پچھلے 1 سال سے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں یہ ختم ہو جائے گا۔ جو جنگ یہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جو بات کی تھی عزم استحکام کی، انہوں نے آپریشن کا لفظ یوز نہیں کیا تھا، اور جب خواجہ آصف صاحب دھیمے دھیمے لہجوں میں آپریشن کی باتیں کرنے لگی تو ہم نے بھرپور مخالفت کی ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو آپ کی ڈالری جنگ کا ایندھن نہیں بننے جی۔ میرے خیال سے پاکستان کے مقتدر حلقے پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ ایک طرف سے آج بنو میں جس طریقے سے فائرنگ ہوئی ہے اور بے گناہ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے جو صرف امن کے لیے کھڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ اپنے علاقے میں امن اور خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے 11 اکتوبر کو پشتون عدالت لگنے کی بات ہو رہی ہے، میرے بلوچ بہن بھائی بلوچستان میں نکلے ہوئے ہیں، یہاں پہ ایڈ ہاک ججز لگائے جا رہے ہیں۔ یہ بہت پلان طریقے سے پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں۔ آج جو لائرز یہاں پہ آئے ہیں، جو وکلا برادری یہاں پہ آئی ہے، جو بار کی تنظیمیں یہاں پہ آئی ہیں، وہ صرف اس بات کا اعلان کرنے کے لیے آئی ہے کہ ہم کسی بھی صورت پہ ایڈ ہاک ججز نہیں مانیں گے۔ وکلا برادری نے پچھلے 9 سالوں سے ایڈ ہاک ججز کی مخالفت کی ہے۔ آپ جس کو مرضی جج لائیں، ہائی کورٹ کے سینئر ججز بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ایویلویشن کریں اور ان کو لے کر آئیں سپریم کورٹ، اور اگر پھر سیٹیں بچتی ہیں تو ایڈ ہاک ججز لے آئیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر قاضی فائزیزہ صاحب اپنے ٹینیور کے آخری ہفتے میں ایڈ ہاک ججز لا کر اپنی جو ان کی نمبر گیم ختم ہو گئی ہے اور ان کی جو ویلیو ختم ہو گئی ہے اس کو ریٹین کرانا چاہتے ہیں تو یہ ہم کسی بھی صورت نہیں مانیں گے۔ یہ پراپر باقاعدہ پلان طریقے سے لے کر آنا چاہتے ہیں تاکہ قاضی فائزیزہ صاحب اپنی میجورٹی لائے۔ وہ اپنی نجی محفلوں میں کہتے تھے کہ میں ایڈ ہاک ججز لا رہا ہوں اور پھر میری ایکسٹینشن ہوگی اور 3 سال تک میں براجمان رہوں گا، تو ایسا نہیں ہو سکتا جی۔ ہم پاکستان میں آئین کی اور قانون کی سربلندی چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ آزاد ہو۔ اس وقت یہ ملک دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لوگ رول رہے ہیں، بجلی اور گیس اور پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہے، اور یہ اپنی بادشاہت بچانے کے در پہ ہوئے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی قوم چاہے بھوکی ننگی مرے لیکن ان کی بادشاہت قائم رہے، ایسا تو نہیں ہوگا۔ ہم یہ 76 ایئرز آف ہسٹری کی جو بادشاہت ہے یہ اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے۔ انشاءاللہ پاکستان میں رول آف لا آئے گا اور جو سپریم کورٹ پہ کالا سایہ چھایا ہوا ہے پچھلے 1 سال سے، انشاءاللہ تعالیٰ 1 مہینے میں یہ ختم ہو جائے گا اور پھر سپریم کورٹ اس ملک میں رول آف لا اور آئین کی سربلندی لے۔ دیکھیں جی، خان صاحب نے 2 واضح پیغام دیے۔ خان صاحب نے ایک جسٹس قاضی فائزیہ صاحب پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، فلی بائیکاٹ کا اظہار کیا ہے، انہوں نے عامر فاروق صاحب پہ جو ہے نا عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ہماری پارٹی ریفرنس لا رہی ہے عامر فاروق صاحب پہ اور جسٹس قاضی فائزیہ صاحب پہ بھی، اور جو جنگ یہ آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو انہوں نے جو بات کی تھی عزم استحکام کی، انہوں نے آپریشن کا لفظ یوز نہیں کیا تھا، اور جب خواجہ آصف صاحب دھیمے دھیمے لہجوں میں آپریشن کی باتیں کرنے لگی تو ہم نے بھرپور مخالفت کی ہے۔ ہم اپنے لوگوں کو آپ کی ڈالری جنگ کا ایندھن نہیں بننے دیں گے۔ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن لے کر آئیں گے۔ اگر آپ اس ملک میں امن لے کر آنا چاہتے ہیں تو امن کا سفید پرچم لہرائے، انصاف کا سفید پرچم لہرائے، تو اس ملک میں خود بخود استحکام آ جائے گا۔ کسی بھی ملک میں انصاف کے بغیر استحکام نہیں آتا۔